مگر بالخصوص جب جمعرات اور جمعہ کا دن آتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے طلوع آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کو یہ لمحات اتنے پسند ہیں کہ ان لمحات میں اللہ رب العزت ایک ایک لمحے میں 70 ہزار گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، اور ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان اوقات میں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ایسی بے پناہ توفیقات میں اللہ رب العزت اضافہ کرتا رہے اور عمر بھر اپنی بندگی کی خیرات سے نوازتا رہے۔ حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع بڑا سوشل ہے اور ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں عام طور پر رہنمائی نہیں دی جاتی، لیکن ہم ماہ رمضان المبارک کے چونکہ اجتماعات بڑے ہوتے ہیں اور بڑی سطح پر لوگ مساجد میں آتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ہر جمعۃ المبارک کے موقع پر ایک ایسے لیٹسٹ ٹاپک کو لیا جائے جس ٹاپک پر براہ راست ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ حاضرین محترم، آپ جانتے ہیں یہ بات کہ آج 5 سال کا بچہ ہو، 20 سال کا جوان ہو یا 80-100 سال کا بزرگ ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، اور اس موبائل کے ذریعے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے۔ ہر ایک بندے نے اپنی فیس بک بنا رکھی ہے، اپنا انسٹا بنا رکھا ہے، اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی بنا رکھی ہے، اپنی سنیپ چیٹ بنا رکھی ہے اور اپنے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں، اور وہ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو استعمال کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی اور گناہ ہماری عملی زندگی میں ہو سکتا ہے اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر گناہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین محترم، یہ ایسے ہی ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کی طرف عملی طور پر ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک قدم کو اٹھانے کے بعد گناہ عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کوئی غلط پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں، کسی غلط پوسٹ کے نیچے کمنٹ کر دیتے ہیں، کسی پوسٹ کو ہم لائک کر دیتے ہیں، تو یاد رکھ لیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے عملی زندگی میں گناہ کی طرف کوئی قدم اٹھایا ہو۔ حاضرین محترم، آج کے موضوع میں اور آج کے دن ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے جی حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر لائٹس آن کر دیں، لائٹس، میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارا آج کا موضوع ہوگا سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یاد رکھ لیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا۔ بولیے بولیے ماشاءاللہ، کیا بنایا؟ تمہیں بہترین امت بنایا۔ باری تعالیٰ ایسی کون سی خوبی ہے، ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کی امتیں آئیں اور کسی امت کو اتنا افضل قرار نہیں دیا جتنا امت محمدی کو قرار دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی کوئی اور وجہ نہیں، بس ایک وجہ ہے
کہ یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے اور گناہوں سے لوگوں کو منع کرتی ہے۔ حاضرین محترم، اب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور اگر ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو تمام انبیاء کرام نے دعوت اور تبلیغ کے لیے، میری باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے تاکہ ہم ایک نتیجے پر پہنچ سکیں۔ حاضرین محترم، انبیاء علیہ السلام جب اپنے اپنے ادوار میں نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تو اس زمانے میں جو جدید سے جدید طریقہ دعوت کا ہوتا، خواہ وہ دعوت کا طریقہ کافروں نے ایجاد کیا ہوا ہوتا، انبیاء اور رسل اس جدید دعوت کے ٹول کو اپناتے اور اپنا کر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ وقت مختصر ہے، بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں جدید طریقوں کو استعمال کر کے نیکی کا حکم دیتے اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے، تو آج کا جدید طریقہ نیکی کا حکم دینے کا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنے کا وہ سوشل میڈیا ہے۔ اس سوشل میڈیا کو بطور مسلمان پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اس کو محض انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ان ٹولز کو محض اپنے وقت کی بربادی کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ان تمام ٹولز کو یہ سنت سمجھ کر استعمال کیا جائے کہ جتنے انبیاء اور رسول آتے وہ جب نیکی کا حکم دیتے، لوگوں کو برائی سے منع کرتے، تو وہ ان ٹولز کو، جدید ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہدایت اور نیکی کا کام کرتے۔ ہم بھی ان سوشل میڈیا ایپس کو نیکی اور ہدایت کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے انبیاء کی سنت سمجھ کر استعمال کریں تو یقیناً یہ کام گناہ کا نہیں بلکہ ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب ہو جائے گا۔ وقت کم ہے، میں دیگر انبیاء کی مثالیں دینے کی بجائے سب سے بڑی مثال آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دے رہا ہوں۔ حاضرین محترم، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس زمانے میں دعوت کا کام اور اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا چینل تھا، اور اس چینل کا نام تھا کوہ صفا۔ بولیے کیا نام تھا؟ کوہ صفا۔ جب بھی کسی نے کوئی پیغام دینا ہوتا، جب بھی کسی نے کوئی اپنا میسج دینا ہوتا، وہ فاران کی چوٹی پہ چڑھ جاتا، لوگوں کو دعوت دیتا اور دعوت دے کر اپنا پیغام پہنچا دیتا۔ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہو گئی اعلان نبوت کرنے کے لیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا، لوگوں آؤ کوہ صفا پر میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سارے جمع ہو گئے، آقا علیہ السلام صفا کی چوٹی پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں سنو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہارے خدا نہیں ہے، حقیقی خدا واحد رب العالمین کی ذات ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کے لیے جدید ٹول کو استعمال کیا۔ اب یہ فاران کی چوٹی، یہ جو میڈیا تھا اس زمانے کا، لوگوں کو پیغام دینے کا طریقہ جو تھا، یہ آقا علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں تھا، یہ کافروں کا بنایا ہوا تھا، مشرکوں کا بنایا ہوا تھا۔ مگر بنایا ہوا مشرکوں کا تھا، آقا علیہ السلام نے توحید کے پیغام کے لیے اس ٹول کو بھی استعمال فرمایا۔ آج ایسے علماء کرام کی بھی کثرت ہے جو کہتے ہیں کہ فیس بک یوز کرنا حرام ہے، سوشل میڈیا ایپس کو یوز کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ یہ کافروں نے بنائی۔ تو بھئی اگر یہ کافروں نے بنائی ہیں
تو پھر آپ اپنی مسجد میں ہی دیکھ لیں کون سی ہماری بنی ہوئی ہے، کون سی چیز ہماری ہے۔ نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جدید ٹولز کو استعمال کر کے امت کو بتا دیا کہ لوگوں، آپ نے چیزوں کو نہیں دیکھنا بلکہ اللہ کی توحید کے پیغام کو دیکھنا ہے، رسالت کے پیغام کو دیکھنا ہے۔ جو طریقہ استعمال کر کے بھی تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا سکتے ہو، اسے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں، یہ تو ایک تھا اس زمانے کا اگلا میڈیا ٹول جو جدید تھا، اور وہ تھا اکاز کا میلہ۔ بولیے کیا نام میں نے بولا؟ اکاز کا میلہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں اکاز کا میلہ لگتا، اور وہ میلہ مسلمان نہیں لگاتے تھے، کافر اور مشرک لگاتے۔ بڑے بڑے شعراء اس میں آتے، بڑے بڑے تاجر اس میں آتے، پھر ہر طرح کا لاو لاب وہاں پر ہوتا، مگر آقا علیہ السلام اس میلے میں جاتے، اور جا کے جہاں باقی مشرک اور کفار دیگر ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے، آقا علیہ السلام لوگوں کو اکٹھا کر کے فرماتے قل هو اللہ احد، فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ آقا علیہ السلام یہ جدید طریقہ استعمال کرتے۔ پھر آقا علیہ السلام اسی زمانے میں اگلا طریقہ جو اختیار کیا، وہ آقا علیہ السلام نے خود اپنا میڈیا چینل بنایا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا میڈیا چینل۔ اور وہ کیا تھا؟ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پہلے جا کر مسجد قباء بنائی، پھر اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا۔ اور مسجد نبوی میں صرف نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی، خیر کی بات بھی وہیں سے جاتی، شر کا معاملہ آ جاتا اسی کو مسجد میں ڈیل کیا جاتا، لڑائی جھگڑوں کے معاملات مسجد میں ڈیل کیے جاتے، اگر باہر سے قبیلے وفود آتے انہیں مسجد میں ڈیل کیا جاتا، ریاست کے معاملات ہوتے، سیاست کے معاملات ہوتے، الغرض معاشرت کے معاملات ہوتے، سارے معاملات کو تاجدار کائنات ریاست مدینہ بنا لینے کے بعد اپنی مسجد نبوی میں خود حل فرمایا کرتے تھے۔ پھر اگلا میڈیا چینل اس زمانے کا یہ بھی تھا کہ جب کوئی معاملہ، کوئی خبر کسی کو پہنچانی ہوتی تو جا کر ایک پیج کے اوپر لکھ کر اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جا کے لگا دیا جاتا۔ آقا علیہ السلام بھی جب وحی اترتی، اللہ کا پیغام آتا، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس جدید طریقے کو بھی استعمال کرتے، اور جا کر آیات قرآنی اور اللہ کا پیغام لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھاتے اور دنیا کو بتاتے، لوگوں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے، ایک واحد خدا رب العالمین کی ذات ہے۔ اب آقا علیہ السلام اس زمانے کے جدید میڈیا ٹولز کو استعمال کر کے ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں، نیکی کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ آج کے جمعۃ المبارک کا خصوصی میسج میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام اس زمانے میں اگلا جو نیا میڈیا چینل آپ نے خود کھولا وہ مذہبی اجتماعات تھے۔ آقا علیہ السلام نے جمعہ کے اجتماع کو متعارف کروایا، عیدین کے اجتماع کو متعارف کروایا، اور پھر سب سے بڑا اجتماع تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خطبہ حجت الوداع، جہاں بیان فرمانے والے آقا علیہ السلام کی ذات تھی، سننے والے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی ذات تھی۔ آقا علیہ السلام نے وہاں اپنی زندگی کا کل نچوڑ اور اسلام کی تعلیمات کا کل نچوڑ 118 آرٹیکل میں اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ حاضرین محترم، پھر اس زمانے میں اگلا میڈیا چینل یعنی پیغام پہنچانے کا طریقہ جدید جو اس زمانے میں رائج تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہوں کو خط لکھے جاتے۔ بولیے کیا لکھے جاتے؟ خط لکھے جاتے بادشاہوں کو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد جب ریاست مدینہ مضبوط ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے اگلا طریقہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے یہ کیا، فرمایا میں اب بادشاہوں کو پیغام دیتا ہوں کہ بادشاہوں غفلت میں نہ رہنا،
یہ زندگی عارضی ہے، حقیقت کی زندگی بعد میں آنے والی ہے، لہذا اپنے بتوں کی پوجا چھوڑو، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید پر اور میری رسالت پر یقین لاؤ۔ آقا علیہ السلام جب خط لکھ لیا، صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے جو مشرکوں کی روایات تھیں، جو مشرکوں کے طور طریقے تھے، ان کو بھی چونکہ وہ جدید تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنانے میں گریز نہیں کیا۔ اور ذرا سنیے ایماندار اپنی محبت کو ذرا دھیان کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام، صحابی کھڑے ہو گئے، بخاری کی حدیث پاک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ اس وقت تک خط نہیں پڑھتا جب تک اس کے اوپر مہر لگی ہوئی نہ ہو۔ کیا؟ مہر لگی ہوئی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے اسی لمحے چاندی منگوائی، چاندی منگوا کے آقا علیہ السلام نے مہر بنوائی اور اوپر لکھا محمد الرسول اللہ۔ اس مہر کو آقا علیہ السلام نے اس خط پہ لگایا، فرمایا جاؤ اب لے جاؤ، وہ کیسر ایران کو جا رہا ہے، وہ کیسر روم کو جا رہا ہے، وہ شاہ ایران کو جا رہا ہے، وہ خط شاہ حبشہ کو جا رہا ہے، نجاشی کے دربار میں پہنچتا ہے، خط کا احترام بھی کرتا ہے اور بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، پھر آقا علیہ السلام نے اگلا میڈیا چینل اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کا طریقہ وہ یہ بھی اختیار فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ٹولیاں بنا کے، گروپس بنا کے، وفود بنا کے دیگر علاقوں میں بھیجے، اور وہ گئے اور پھر انہوں نے دیکھتے ہی دیکھے 4 دانگے عالم میں اسلام کے علم کو بلند کر دیا۔ حاضرین محترم، یہ میں نے صرف آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے چند گوشے رکھے کہ اس زمانے میں ہدایت کا پیغام دینے کے لیے جدید سے جدید طریقہ استعمال کیا جاتا، اور نہ صرف آقا علیہ السلام بلکہ اس سے پہلے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات طیبہ کو دیکھیں۔ الغرض 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول آئے، ہر ایک نے ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے جدید طریقوں کو استعمال کیا۔ اور آج کے دور میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا ایپس جو پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہیں، جو ہدایت پہنچانے کا ذریعہ ہیں، جو بات پہنچانے کا ذریعہ ہیں، ان کو محض انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ آقا علیہ السلام نے اس امت کی جو شان بیان فرمائی، فرمایا یہ امت وہ امت ہے جو ساری امتوں سے افضل ہے۔ پوچھا کیوں افضل ہے؟ فرمایا اس لیے افضل ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت کا حکم دیتی ہے اور برائی سے، تو کیا یہ ہدایت کا کام اور برائی سے منع کرنے کا کام صرف عملی زندگی میں کرنا چاہیے، یا آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، جیسے آقا علیہ السلام نے اس زمانے کے جدید طریقوں کو استعمال کیا، کبھی کوہ صفا پہ جاتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کی دیوار پہ جاتے ہیں، کبھی تاجدار کائنات اکاس کے میلے میں جاتے ہیں، کبھی تاجدار کائنات مسجد بناتے ہیں، کبھی تاجدار کائنات وفود بھیجتے ہیں، کبھی مہریں بنوا کر، لگا کر، خط لکھ کر شاہان کو بھیجتے ہیں۔ یہ سارے جدید طریقے استعمال کر کے لوگوں کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، لوگوں اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا سچا رسول بن کر آیا۔ تو بتائیے آج ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان سوشل میڈیا چینلز کو ان مقاصد کے لیے استعمال کریں، فیس بک کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں، ہم ٹک ٹاک کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں، یوٹیوب کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ میرے نوجوان بھائی بیٹھے، میں اب آ رہا ہوں آگے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ایمان افروز حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وہ برائی کو اپنی زبان سے روکے۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،
اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم برائی کو دل میں برا جانے. ذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. حاضرین محترم، یہ حکم صرف ظاہری زندگی کے لیے نہیں ہے، جدید سے جدید دور ہوتا جا رہا ہے. جتنی زیادہ ضرورت ہدایت اور نیکی کا کام کرنے کی مسجد میں ہے، اس سے اب کہیں زیادہ ہدایت اور نیکی کا پیغام پہنچانے کی ضرورت سوشل میڈیا ایپس پر ہے. کیونکہ یہاں نوجوان نہیں ملتے، وہاں آپ کو ایک ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں مل جاتے ہیں. تو ایسے ماحول میں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کو. قرآن نے کون سے اصول بتائے، کن اصولوں کے مطابق یہ آج کی رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کی گفتگو کا میسج ہے کہ تاجدار کائنات نے جدید ٹولز کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور آج کا نوجوان اور ہم ان جدید چینلز کو کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث نے بے شمار اصول بیان کیے. میں نے اپنی استطاعت کے مطابق 23 اصول نکالے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک، جو بعثت نبوی عمر مبارک اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ، اس کی مناسبت سے 23 اصول نکالے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا چینلز کو کس طرح استعمال کریں. اب ذرا سنتے آئیے گا. پہلا اصول جو قرآن نے بیان کیا، فرمایا، میں نے آپ کے سامنے آیات قرآنی اور احادیث رکھنی ہے، اب سنتے جائیں. پہلی آیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو پھر کیا کرو؟ پہلے اس کی تحقیق کرو، پھر اسے دوسروں تک پہنچاؤ. اب اس اصول کو مد نظر رکھ لیں تو آج سوشل میڈیا چینلز پر نہ احادیث کو معاف کیا جاتا ہے، من گھڑت احادیث سوشل میڈیا، ہم فیس بک کھولتے ہیں سامنے آ جاتی، من گھڑت واقعات سامنے آ جاتے ہیں، اور من گھڑت اقوال سامنے آ جاتے ہیں. بڑی معروف حدیث جو حدیث نہیں ہے مگر سوشل میڈیا پہ چلتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، لیکن وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے سب سے پہلے رمضان کے آنے کی خوشخبری دی، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا. لیکن یہ ہے جھوٹ، ایسی بات نہیں. لیکن یہ شیر کی، اب کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ کتاب حدیث کی کتاب میں یہ ہے، بولیے یا نہیں ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. پھر اسی طرح فلاں فیکٹری میں قرآن جلا دیا گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور بس لکھ دیا، جلا دیا گیا، نیچے لکھا ہوا بڑا سارا، لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں. اب میں وہ پوسٹیں بتا رہا ہوں جو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر. اچھا، اب ہم کیا کرتے؟ ہم جذبات میں آ جاتے، اچھا ہمارے قرآن کو جلا دیا، لو جی شیئر کریں. حالانکہ ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ وہاں پیش بھی آیا، بولیے نہیں. بھائی وہ کافروں کی بنائی ہوئی پوسٹ تھی، وہ یہی تو چاہتے تھے کہ وہ قرآن کی بے حرمتی پر مبنی خبر کو پھیلائیں، اور ہم اس کو ثواب سمجھ کے اندھا دھند شیئر کیے جا رہے ہیں. کسی سیاستدان کے بارے میں، کسی مذہبی لیڈر کے بارے میں، کسی کے بارے میں ایسے آ گئی خبر، ہم اسی لمحے اس کو شیئر کرنا کہ اچھا یہ عیب اس کا پتہ چل گیا، یہ برائی اس کی پتہ چل گئی، لہذا اس کو تو شیئر کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب تک تم تحقیق نہ کر لو، جب تک تم کیا بولیے تحقیق نہ کر لو، کنفرم نہ ہو جائے، کبھی بھی دوسروں کو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث پاک نمبر 7، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ادھر سے بات سنے اور فوری سن کر اس کو آگے پہنچا دے. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اور ہم اس بات کو عملی زندگی میں تو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں تو وہ جو پوسٹیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، یہ قرآن ہمیں اخلاق سکھا رہا ہے
کہ جدید ٹول سامنے آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جدید طریقوں کو استعمال کرنا، ہم بھی ان کو کریں، مگر کرنا کس طریقے سے ہے؟ ایسے بغیر تحقیق کے بات کو آگے شیئر، بولیے نا آگے شیئر نہیں۔ اب یہ پہلا، اب آگے بڑھے ذرا، پھر اگلا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم کے لوگ دوسرے قوم کے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، ایک قوم کی عورتیں دوسرے قوم کی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ آج نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے، والدین کی میمز بنتی، مذاق اڑایا جاتا ہے والدین کا سوشل میڈیا پر، اساتذہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، میمز بنتی، رشتہ داروں پر اتنی میمز، رشتہ داروں پر ویڈیوز بنائی جاتی اور ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث پاک نمبر 3933۔ آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، طواف کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے کعبہ مانا کہ تو بڑی عزت والا ہے، لیکن یاد رکھ میری امت کے مومن کی عزت اے کعبہ تم سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم اس مومن جس کی عزت کعبہ سے زیادہ ہے، ہم اس کا ٹھٹھا اور مذاق کرتے، ان میں ہم اب میاں بیوی کے تعلق پر اتنی میمز، اتنی ٹھٹھا اور مذاق کیا جاتا ہے۔ اب یہ سیکھنے کی باتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں جسٹ ایک شیئر کر دیا اٹس اوکے، یہ اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا، نہیں، یہ ایسے ہی گناہ مل رہا ہے جیسے عملی زندگی میں ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ملتا ہے۔ اب اگلا سنیے، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی خوبصورت قرآن مجید کی اگلا اصول جو بیان کیا، فرمایا یا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دو۔ اب دیکھیے آج کل کسی کی نیگیٹو ویڈیو ملتی ہے اور سوشل میڈیا پر عام ہیں، ملتی ہیں، اس کو ہم روکنے کی بجائے، کسی کا عیب دیکھا، کسی کی برائی دیکھی، اس کو وہاں پر روکنے کی بجائے اس کو ہم اندھا دھند ثواب سمجھ کے آگے شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کی فلاں ویڈیو مجھے مل گئی۔ نہیں، کسی کا عیب دیکھو، کسی کی کمی پر، کسی کے کردار پر مبنی کوئی ویڈیو، کوئی بات، کوئی چیز دیکھو، اس کو وہیں پر روک دو، اسے لوگوں تک آگے پہنچانے کی ضرورت۔ اگلا سنیے، بڑی ایمان افروز بات، بڑی توجہ کے ساتھ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اگر زندگی میں کسی اچھے عمل کی ابتدا کی، بولیے کس عمل کی؟ اونچا بولیے کس عمل کی؟ اچھے عمل کی ابتدا کی، تو فرمایا اس کے عمل پر جتنے لوگ عمل کریں گے تو ان ساروں کا ثواب اس اچھے کام کو شروع کرنے والے کو بھی عطا کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے برے کام کا آغاز کیا اور جتنے اس کی وجہ سے برے کام پر عمل کریں گے، اس ساروں کا گناہ اس برے کام کو شروع کرنے والے کو دیا جائے گا۔ حاضرین محترم، اب یہاں سمجھیے، سوشل میڈیا پر آ جائیں، اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوان ایپس بناتے ہیں، نوجوان سوشل میڈیا پر پیجز بناتے ہیں۔ اب اگر کسی نے پیج بنایا، اس پر وہ فلمیں اس کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہے، گانے اپلوڈ کر رہا ہے، کسی کی غیبت چغلی اپلوڈ کر رہا ہے، جھوٹ پر مبنی پوسٹیں اس کے اوپر شیئر کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، اب اس کے اس برے کام کو جو اس نے شروع کیا تھا، اس کو جتنے دیکھیں گے
اور لائک کریں گے، ساروں کا گناہ اس پیج بنانے والے کو جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی نے پیج بنایا سوشل میڈیا پر، پیج بنایا اس نے اور اس نے لکھا کہ اس پر میں قال اللہ و قال الرسول کی باتیں سناؤں گا، آمینہ کے لال کی باتیں سناؤں گا، اس پر میں علماء کے ویڈیو کلپس لگاؤں گا، ہدایت کی بات پہنچاؤں گا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف کا کام کروں گا، نہی عن المنکر کا کام کروں گا۔ فرمایا اگر اس نیت سے پیج بنائے گا، جتنے لوگ اس پیج کی ویڈیوز دیکھتے جائیں گے، جتنا ثواب دیکھنے والے کو ملے گا، اس پیج کو بنانے والے کو بھی اتنا زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ آج ہم نے ویڈیوز میں ویوز لینے کی خاطر اپنی ترجیحات بدل لی، پورا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، ویسے تو کل میں نے اسی ٹاپک پر مرغزار کالونی ملتان روڈ پر خطاب کیا نماز فجر کے بعد، تو انہوں نے بہت پسند کیا اس بات کو، تو میں نے چاہا، اور ویسے بھی اب آگے اگلے پورے 10 دن پاکستان کے پورے کشمیر سے لے کر ملتان تک تمام شہروں میں میرے اسی ٹاپک پر لیکچرز ہیں، اور میں نے ہر روز ہزارہا کے مجموع میں 5 سے لے کر 10,000 کے اجتماعات ہیں بڑے بڑے، ان سے میں نے اسی ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کو کس طریقے سے لے رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج گناہ اور نیکی جیسے باقی سارے کام ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، یہ کام بھی ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، کنورٹ ہو گیا ہے۔ اور آج نوجوان اخلاقی گراوٹ کا شکار کیوں ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو لائک کیا، میں نے جو کمنٹ کیا، میں نے جو شیئر کیا، اس سے مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ بابا گناہ ملے گا۔ آپ ایک اچھا پیج بناتے ہیں سوشل میڈیا پر، اس کا ثواب ہے، آپ برا پیج بناتے ہیں، اس کا اونچا بولیے گناہ ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، یہ جمعۃ المبارک کا میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر نوجوان ان باتوں کو سمجھ کر سن کر اپنے سوشل میڈیا چینلز کو سیٹ کر لیں اور کوئی چیز شیئر کرنے سے پہلے ذرا سوچیں کہ کیا اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، کوئی ایک نوجوان بھی عمل پیرا ہو گیا تو سمجھ لو آج کی ہماری گفتگو کام آ جائے گی۔ ذرا سنیے اب اگلا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، موطا امام مالک کی حدیث ہے، 1630 نمبر ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں مومن کنجوس ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن کبھی جھوٹ بولنے والا۔ اور ہم اب سوشل میڈیا کی دنیا میں آ جائیں اور ہم وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں یا نہیں؟ بولیے نا، سیاستدانوں کے بارے میں، چیف آف آرمی سٹاف ہو، کسی ادارے کا ہیڈ ہو، کسی مسجد کا امام ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، میں دور کیا جاؤں، میں آپ کو اپنے شیخ کی بات بتاتا ہوں، ویسے ہر ایک کے بارے میں آپ کو مل جائیں گی۔ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں بڑی معروف بات ان کے بارے میں کی جاتی ہے کہ جی انہوں نے تو فرمایا تھا میری عمر تو 63 سال ہے اور اب تو 74 سال ہو گئی اور ابھی تک زندہ ہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے۔ یہ بات نوجوان سوشل میڈیا پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے بارے میں کرتے ہیں۔ اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں، اب یہ جھوٹی بات ہے لیکن دھڑا دھڑ پھیلائی جا رہی ہے۔ میں نے ایک دن یہ پڑھا، میں اس لیے اپنی اگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ورنہ آپ کو ہر ایک کے بارے میں ایسی خبریں مل جائیں گی اور وہ ساری غلط، جتنی شیخ الاسلام کے بارے میں غلط ہے اتنی ہر ایک کے بارے میں اگر جھوٹی ہے تو وہ غلط ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ بات بھی روایت کہتے جی وہ جب جہاز میں سفر کرتے، یہ خبر میں نے خود پڑھی، اور جب سفر کرتے ہیں تو وہ ایک سیٹ ساتھ خالی رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا کیوں خالی رکھتے ہیں؟ کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ خالی میں اس لیے رکھتا ہوں کہ ایک سیٹ پہ میں بیٹھتا ہوں اور ایک پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ میرے ساتھ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی بڑا یہ الزام بھی ہے، یہ جھوٹ بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی۔ اور ہم ساری توانائی
दूसरों के किरदार उछालने पर, दूसरों के कैरेक्टर असैसिनेशन पर सारी तवानाई हम इस पे सोशल मीडिया पे सर्व कर रहे हैं। फुला सियासतदान से इख्तिलाफ है, पूछते ही नहीं हम कि ये सच भी है या बोलिए नहीं, बस शेयर कर दी, शेयर कर दी। अब लेटेस्ट कल की एक खबर है, किसी वजीर ने एक हॉस्पिटल का दौरा किया, वहां एक मामला हुआ, वो छोटा सा क्लिप सामने आया, बगैर तहकीक के उसको वायरल कर दिया गया। जबकि हकायक का पता चला तो सारी बात उसके बरक्स थी जो फैलाया जा रहा था। हाज़रीन मोहतरम, ये देखना है। फिर फरमाया वला तनाबज़ू बिल अलकाब, किसी को बुरे अलकाब से न पुकारो। मुझे बताइए कौन सा सियासतदान है जिसको इस अवाम ने छोड़ा हो बुरा और उल्टा नाम लेने से। यहां तक कि खवातीन भी हमारे नौजवानों के हाथों से महफूज। किसी को कोई नाम दिया हुआ है, मैं नाम बोलता नहीं, आप जानते हैं ये इस्लाह की बात हो रही है, ये जुमा का मैसेज है, ये रमजान का मैसेज है, ये कुरान का मैसेज है कि अगर हमारी जिंदगियां नहीं बदलती और हमारा तर्ज अमल नहीं बदलता तो रोजे रखने का कोई फायदा। ये मैं आपको ताकीद से बता रहा हूं। अगर हमारी जुबान पर झूठ रहते, आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, खुदा को तुम्हारे भूखे और प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं अगर तुम झूठ बोलना नहीं छोड़ते, गाली देना नहीं छोड़ते। अगर उल्टे नाम लेने, तो क्या उल्टे नाम, मैं यहां आपका उल्टा नाम लूं तो गुनाह होगा और सोशल मीडिया पे आपका उल्टा नाम लूं तो गुनाह नहीं होगा? बोलिए, होगा। नौजवानों को यह अखलाकियात समझने की जरूरत है। फिर आका अलैहिस्सलाम कुरान मजीद ने अगला उसूल क्या फरमाया, फरमाया वला तलमिजू अनफुसकुम, ऐब तलाश ना करो। क्या? ऊंचा बोलिए, ऐब तलाश ना करो। फिर अल्लाह रब वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमाज़ा, हलाकत है उस शख्स के लिए जो तानाज़नी करता है, ऐब तलाश करता है। हाज़रीन मोहतरम, ये ताना अमली जिंदगी में देना ही गुनाह नहीं। आज अगर आप सोशल मीडिया पर बैठकर किसी को ताना देते हैं तो ये क्या, कुरान ने क्या बयान किया, तुम्हारे लिए क्या है, हलाकत है। और हदीस सुनो और मेरे नौजवान भाइयों समझो, दिल में जगह दो। आका अलैहिस्सलाम, मैंने ये अभी 12 उसूल आपके सामने रखे हैं, 23 हैं टोटल जो मैंने सर्च करके बयान किए। अब जरा देखिए आका अलैहिस्सलाम के हदीस पाक का तरगीब व तरहीब, हदीस पाक का नंबर है 10। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गीबत तलाश करने वाले, ऐब तलाश करने वाले, और ऐब तलाश करके उसको दूसरों तक पहुंचाने वाले, फरमाया जब कयामत का दिन आएगा अल्लाह ऐसे लोगों को कुत्तों की शक्ल में मैदान माशर में लेकर आएगा। हम गफलत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया की दुनिया को समझते हैं कि वहां कोई गुनाह नहीं है। भाई आपको किसी के बारे में गलत खबर पहुंच गई, आपका क्या काम है उसको आगे पहुंचाना? बोलिए, क्या क्या काम बनता है वहीं पर? और आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया दो बंदे आपस में बात कर रहे हो, मैंने ये आज से 2-3 माह पहले ये हदीस पाक आपको सुनाई थी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दो बंदे अगर बात कर रहे हो और एक बंदा कहे कि वो फलां शख्स ऐसा है, उसमें ये बुराई पाई जाती है, और अगला बंदा सुन के सिर्फ इतना कह देता है, नहीं यार जो तू कह रहे हो इंजदा, बोलो बोलो, वो इंजदा नहीं, वो ऐसा नहीं है। फरमाया जो बंदा सिर्फ इतना बोल दे, मैं मोहम्मद उस बंदे को जन्नत की जमानत देता हूं। सोशल मीडिया पे हमें बात पहुंची किसी के बारे में तो हम क्या करें, हम उसी लम्हे कहें नहीं ये ऐसा, बल्कि हम तो ऊपर बड़ी बड़ी तहरीरें लिख देते हैं, अपने ऐबों पे पर्दे डालते हैं और दूसरों के ऐबों को उछालते हैं। दोस्तों, जितना गुनाह यहां है अमली जिंदगी में, उतना ही सोशल मीडिया पर है। कुर्बान जाऊं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अजमत और शान पर कि आपने एक एक लम्हे पर हमें रहनुमाई दी। अगर कोई नौजवान इन उसूलों को मद्देनज़र रख कर खुदा की कसम पाकीज़गी और तहारत के साथ ज़िंदगी को बसर करके चला जाएगा ना, तो जब कब्र में पहुंचेगा और फरिश्ते पूछेंगे
मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मरने वाले बता इस हस्ती के बारे में क्या कहता था। कुर्बान जाऊं, आका फरमाएंगे क्योंकि हमारे आमाल रोज़ाना आका की बारगाह में पेश होते हैं, रोज़ाना आका की बारगाह में पेश होते हैं, रोज़ाना आका की बारगाह में पेश होते हैं। और जब आका अलैहिस्सलाम को हमारे अमाल का पता है, और अगर हम कॉन्शियस होकर सोशल मीडिया की दुनिया को यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम टाइम को सोशल मीडिया पर गुजारते हैं। पेट्रोल डलवाने लगे ना, पेट्रोल, तो जितनी देर पेट्रोल डलवाने में लगती है ना, हज़रत साहब उतनी देर में मोबाइल निकाल के अपनी सोशल मीडिया ऐप्स देखना शुरू कर देते हैं। और अब तो ऐसे मनाजिर भी नज़र आते हैं कि वॉशरूम्स में भी मोबाइल यूज़ हो रहा होता है। आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे, मैंने देखा है। यानी इस कदर हमारी ज़िंदगियों में ये दाखिल हो गया, और हम इन मौज़ूआत पे बात ना करें और इस पर गाइडेंस ना दें, रहनुमाई ना दें। नहीं, इनको देखिए, हमारी अमली ज़िंदगी से ज़्यादा पाकीज़ा ज़िंदगी अब कौन सी होने की ज़रूरत है? सोशल मीडिया की। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस पाक याद आ गई। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ऐसे लोग आएंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों से ज़्यादा होंगी, पहाड़ों से ज़्यादा, लेकिन उन्हें दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों? फरमाया इसलिए कि उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी तो नेकों वाली होगी, लेकिन जब अपने कमरों में जाते होंगे, तन्हाई में जाते होंगे, तो वहाँ जाके उनकी तन्हाइयाँ पाक। आज इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हमारी तन्हाइयाँ पाक नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, फरमाया अगर पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करके चला गया तो कब्र में जब फरिश्ते पूछेंगे, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस हस्ती के बारे में क्या कहता था, तो बईद नहीं है कि आका फरमाए, फरिश्तों ये पाकीज़ा नौजवान है, आज इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, तुम्हें मैं बताता हूँ कि ये कौन है। तो ये तब आएगा जब रमज़ानुल मुबारक का ये मैसेज समझें कि हम अपनी जवानियों को पाकीज़ा करें, सोशल मीडिया को पाक करें, अपने एक एक अमल को सोच समझ कर गुजारें, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी खैरात अता फरमाएगा। अब आखिरी ऐलान सुन लें और बात ख़त्म करते हैं। आज मैंने जैसे ज़िक्र किया अपनी बात का कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतिमाम 300 शहरों में रोज़ाना फजर की नमाज के बाद बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, और वहाँ पर फजर की नमाज पढ़ने के बाद लोग आते हैं और आकर दरसे कुरान सुनते हैं, और एक एक दरसे कुरान में 10-10 हज़ार अफराद नॉर्मल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कर रहा हूँ, उनमें खिताबात आगे करने भी हैं। हमारे लिए एक खुशखबरी ये है, और ये मैंने आज सुबह सोचा, मैंने कभी आज से पहले ऐलान नहीं किया इस हवाले से, आज पहली दफ़ा कर रहा हूँ, और उसमें सिर्फ ख्वाहिश ये थी कि जो पैगाम मैं लेकर पूरे पाकिस्तान में जा रहा हूँ, उस पैगाम को क्यों ना सबसे पहले रसूलपुरा के भाइयों तक लेकर जाऊं। तो ये मेरी मोहब्बत है आपके साथ, जिसका मैं आपसे इजहार करने लगा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। और वो ये, हाज़रीन मोहतरम, ये फतेहगढ़ पुल है, जानते हैं आप सब, जानते हैं ना फतेहगढ़ पुल, यहाँ मेहर शादी हाल है, वहाँ पर भी पिछले 3 दिन से रोज़ाना फजर की नमाज के बाद बड़ी अजीम शान तादाद के साथ दरसे कुरान हो रहे हैं। रोज़ाना एक नया स्कॉलर आता है नए टॉपिक के साथ, वहाँ पर खिताब होता है, 1 घंटे का प्रोग्राम होता है बस फजर की नमाज के बाद। 3 दिन गुजर गए हैं, 2 दिन रह गए हैं। कल आएंगे चिश्तियाँ के मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा अहमद हसन फारूकी साहिब, जिनके मौजू का, जिनके खिताब का मौजू होगा मोहब्बत अहले बैत कुरान की रोशनी में। बोलिए ना यार, अगला ऐलान के बाद सुनना ना, इस गलते तो सुभान अल्लाह बोलो ना यार। क्या होगा? मोहब्बत अहले बैत कुरान की रोशनी में। कल चौथा दिन है, परसों 5वां दिन है, जिसमें शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के बड़े बेटे डॉक्टर हसन मुहय्यिद्दीन कादरी वो आएंगे और वो खिताब करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इस मोहल्ला रसूलपुरा के तमाम मर्दो ख़वातीन उन 2 दिनों के दुरूसे कुरान को फजर की नमाज के बाद ज़रूर अटेंड करें। अच्छा, आप तक नहीं छोड़ रहा, जो खुद जा सके फैमिलीज़ के साथ जाएं,
फैमिलीज के साथ बच्चों को लेकर जाएं, खवातीन को अपनी अज़वाज को लेकर जाएं, बेटियों को लेकर जाएं। बड़ा आलीशान इंतज़ाम है, हज़ार अफराद। मैं आपको पैगाम ना भी दूं तो वहां तादाद की कमी नहीं है। मैं आपको तादाद बढ़ाने के लिए दावत नहीं दे रहा, ये मेरी आपके साथ मोहब्बत है कि हम कुरान से दूर हो गए, दरसे कुरान से दूर हो गए, कुरान के पैगाम से दूर हो गए। जरा देखिए जाकर कि रमज़ान को किस आलीशान अंदाज में गुजारा जा रहा है, ताकि अगले साल हम अपनी मस्जिद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 रोज़ा दुरूस कुरान यहाँ पर करवाएं और लोग आए और यहाँ पर रौनक लगे। इस मरतबा दिखाना चाहता हूँ, मैंने आपसे मोहब्बत की खातिर अपनी जेब से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बस का भी इंतज़ाम किया है। ये मैंने शेयरिंग नहीं की, हम किबला कारी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ, कल फजर की नमाज के बाद अजान हो जाएगी, नमाज मस्जिद में अदा करें। हम सारे उस बस में बैठकर कल भी और परसों भी 2 दिन वहाँ जाएंगे, दरसे कुरान सुनेंगे। 5:30 नमाज हो जाएगी, उसके फौरी बाद हम निकलेंगे इंशाअल्लाह और 7:30 बजे से पहले पहले इंशाअल्लाह वापस आ जाएंगे। जैसे बाइज्जत लेकर जाऊंगा वैसे बाइज्जत ले आऊंगा। सुनना सिर्फ कुरान और हदीस है। बताइए मेरे साथ चलेंगे? 1 बस हो जाए, 2 हो जाए, 10 भी हो जाए, फैमिलीज के साथ आए इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं आप सबके लिए एहतमाम करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसी मजालिस को अटेंड करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ानुल मुबारक में कुरान के फ़यूज़ व बरक़ात को समेटने की तौफीक अता फरमाए। मैं कल इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद गाड़ी के साथ आपका इंतज़ार करूँगा।